الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب اللعان، لعان کا بیان. لعان کا مطلب کیا ہے؟ لعان کسے کہتے ہیں؟ تو باب اللعان لام کے کسرے کے ساتھ پڑھیں. لعان مصدر ہے، لاعن یلاعن ملاعنتن سے مصدر لعان ہے. لعان کی صورت اس طریقے سے ہے کہ شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے. شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور بیوی اس سے انکار کرتی ہے. شوہر کے پاس نہ تو کوئی گواہ ہوتے ہیں اور نہ کوئی اس کا ثبوت ہوتا ہے. بس اب شوہر نے دیکھا ہے، بس یہی اس کو یقین ہے کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے اپنی بیوی کو کسی اور غیر مرد کے ساتھ برائی کرتے ہوئے. وہ کہتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ کیا حکم ہے؟ تو اسلام نے شوہر، کیونکہ کوئی بھی اگر مسئلہ کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو گواہ ہونے چاہیے. گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ، مرد ہوں تو 2 گواہ یا عورتیں ہوں تو 4 گواہ. اگر دو یعنی اگر جو ہے یعنی اگر اس میں ایک بھی کمی ہو گئی تو پھر جو وہ گواہ نامکمل ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں شوہر کے لیے ایک سبیل نکالی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اپنی بیوی کے خلاف اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر شہادت دے. ہاں، اللہ کی قسم، میں جو الزام لگا رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ میری بیوی کو میں نے ایسے ایسے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس طریقے سے اگر وہ کہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی. وہ قسم اٹھا کر کہہ دیتا ہے کہ اس نے جو الزام لگایا ہے اس میں وہ بالکل سچا ہے. قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں آگے کہ کس طریقے سے وہ کہے اور کس طریقے سے جو ہے اس بات پر وہ قسم کھائے. اور 5ویں مرتبہ کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور اگر عورت کے لیے یہ صورت ہے کہ اچھا، یہ یہاں تک جو ہے مرد یعنی کہے کہ جو ہے اللہ کی لعنت ہے. لعان کی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، جبکہ اس کی بیوی اس سے انکار کرتی ہے. تو پھر یہ شخص عدالت یا حاکم وقت کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر گواہی دیتا ہے کہ وہ سچا ہے. اور 5ویں مرتبہ کہتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. پھر اس کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم اٹھا کر شہادت دیتی ہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہتی ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. عورت اگر جو ہے کہے تو آخری مرتبہ 5ویں مرتبہ اللہ کا غضب کا جو ہے یعنی دعوت دے. اگر شوہر کا قسم کھا رہا ہے تو 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت کی دعوت دے. تو جب عورت اگر اس طرح سے قسم کھا لیتی ہے تب وہ حد زنا سے بچ جاتی ہے، ورنہ اس پر حد نافذ کرنا ہوتا ہے. اگر شوہر شادی شدہ ہے اسی لیے اس کو رجم کر دیتے ہیں، زمین میں اس کو دفن کر کے منہ کا چہرہ کا حصہ کھلا رکھ کر اس کو
پتھرے مار کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک زنا کی سزا ہے۔ لیکن اگر عورت پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس طرح سے قسم کھا کر کہتی کہ آخر میں اللہ کا غضب ہو کر وہ جھوٹی ہے اور وہ آدمی سچا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جاتی ہے، اب پھر کبھی مل ہی نہیں سکتے۔ اس عمل کو لعان کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں جھوٹے ہونے کی صورت میں خود کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں، کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک جھوٹا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے مجھ پر یا تو اللہ کی لعنت ہو یا اللہ کا غضب ہو۔ تو اس طریقے سے عورت مرد کی شہادتوں کی تردید کر کے اپنی طرف سے شہادت دیتی ہے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا کر وہ کہتی ہے کہ یقیناً وہ آدمی جھوٹا، اور 5 مرتبہ کہے کہ وہ اگر مجھ پر الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑے۔ بس اگر عورت نے یہ شہادتیں دے دی تو اس پر زنا ثابت نہیں ہوگا اور اس کے شوہر پر حد قذف نہیں ہوگی۔ اچھا، اور ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی واقع ہو جائے گی۔ اور اگر عورت ان قسموں سے انکار کرے تو پھر مرد کو سچا قرار دے کر عورت پر حد رجم جاری کی جائے گی، اور اس کا نام لعان رکھا گیا اس لیے کہ میاں بیوی دونوں اپنے آپ پر لعنت کرتے ہیں، خواہ دوسرا سچا ہی ہو۔ لفظ غضب یہاں پر جو ہے عورت کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے قرآن میں، کہ 5 مرتبہ وہ کہے کہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے تو 5 مرتبہ کہتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ کیوں یہاں پر مرد کے لیے لعنت کہا گیا اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے غضب کا صیغہ استعمال کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جو غضب کا استعمال کیا گیا یہ فعل لعنت کو مستلزم ہے۔ اچھا، پس عورت کی طرف سے جو گناہ منسوب ہے، اچھا وہ زنا، اس دوران مرد کا گناہ قذف تہمت لگانا ہے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ جو ہے جو غضب کے اندر لعنت بھی ہے اور دوسرے بھی گناہ ہے، یہ سخت لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا غضب۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو اس کے اندر لعنت بھی ہے اور بھی بہت سی اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہاں پر سخت لفظ ہے غضب جو عورت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو عورت کے لیے یہاں پر غضب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور مرد کے لیے یہاں پر لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، جب تک لعان کا کیا مطلب ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے، ابھی تک ہم نے حدیث نہیں پڑھے۔ باب اللعان، لعان کا بیان۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سأل فلان فقال یا رسول اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فلاں صاحب نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال کیا؟ اب دیکھو، ارأیت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة کیف یصنع، اگر بتائیے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کو فاحشہ فعل میں مبتلا پائے تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی ہمارے میں سے کوئی بیوی یا ہم میں سے کسی کی بیوی برائی کا ارتکاب کرے اور ہم میں سے کسی نے دیکھ لیا، شوہر نے دیکھ لیا، تو کیا کرے؟ ان تکلم بامر عظیم وان سکت علی مثل ذلك فلم یجبہ،
اگر وہ اسے دوسروں سے بیان کرتا ہے تو یہ نہایت قبیح فعل ہے۔ کیسے بیان کرے گا میری بیوی اس طرح کرتی ہے، شرم آئے گی۔ اور اگر خاموش رہتا ہے تو یہ بھی نہایت مشکل کام ہے، خاموش بھی نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ فلما كان بعد ذلك اتاه، اب تو صرف سوال کر رہے تھے، اب تک کچھ ہوا نہیں تھا، ہونے سے پہلے ان کے ذہن میں بات آئی، سوال کر دیے کیا کرنا۔ وہ ہوا ہی نہیں تھا اس طرح سے اپنی ان کی بیوی کے ساتھ، ان کے بیوی نے اس طرح کیا ہی نہیں تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا کچھ اس طرح سے، بس سوال کر لیے تھے۔ لیکن فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الآيات في سورة النور۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بعد میں جب وہ واقعہ پیش آیا تو پھر وہ آ کر اس نے کہا کہ تحقیق جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے جو پوچھا تھا میں خود ہی اس میں مبتلا ہوا ہوں، یعنی میری بیوی نے اس طرح سے کیا ہے، میں خود دیکھا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا تو پس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائی، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ اس سے پہلے والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون۔ اس طرح کے بعد کی آیت والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 4 سے جو آیت نمبر 9 تک اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کا حکم بیان فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے جو واقعہ میں نے آپ سے پوچھا، جو سوال، اسی میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، آیت نازل فرمایا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نصیحت کی، کیا کہا کہ وَوَعَدَهُ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، تلاوت کر کے سنائی آیات، وَوَعَدَهُ ان کو نصیحت کی، وَذَكَّرَهُ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا یاد دلائی اور فرمایا کہ جو ہے اس طرح سے تم الزام لگا رہے ہو، غلط ہے، جان بوجھ کر اگر اس طرح اگر کر رہے ہیں تو اسی لیے جو ہے سوچ سمجھ کر جو کچھ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کہو۔ اور آخرت کا عذاب یاد دلاتے ہوئے کہا وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، کیا کہا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ جو دنیا میں جو زنا کا عذاب ہو یا پھر کوئی اور عذاب ہو اس کو ہم سب سے خطرناک سمجھتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں بالکل ہلکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا قال لا والذی بعثک بالحق ما کذبت علیہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بولا، میں نے اس پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ ثم دعاها، تو پھر عورت کو بھی بلایا، فوعظها، تو نصیحت کی کذالک، اسی طریقے سے اس نے بھی کہا قالت لا والذی بعثک بالحق انہ لکذب، تو وہ بھی بولی کہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یقیناً وہ مرد جھوٹا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی سے آغاز کیا گواہیاں لینے کا، فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، رواہ مسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد سے آغاز کیا، اب جدائی یہاں پر ہو رہی ہے، تو پہلے مرد کو بلائے، اس مرد نے 4 قسمیں کھائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بھی قسمیں لیں اور دونوں بھی قسم کھائے کہ میں سچا ہوں، جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، جھوٹ، اس طرح سے اگر چاروں میں قسمیں کھا لی یہاں پر، پھر وفرق بینہما، دونوں کے درمیان تفریق فرما دی۔ یہ عہد نبوت کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔
تو یہاں پر بہت سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان تفریق حاکم وقت کے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دونوں میں تفریق کرا دی تھی۔ اس کے برعکس جمہور علماء اسلام کہتے ہیں، جیسے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی اور ان کے ہم خیال علماء اور متبعین کہ فقط لعان سے تفریق واقع ہو جائے گی، دونوں بھی ایک دوسرے کو لعنت کر لیے تو وہاں پر جدائی ہو جائے گی۔ اور فرقہ بینہما کے جملے کا مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس تفریق کو نمایاں اور ظاہر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرقہ بینہما جو یہاں پر حدیث میں جو صحابی نے الفاظ ذکر کیے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل پہلا مسئلہ تھا تو دونوں میں جدائی کر کے بتلا دیا، لوگوں کو ظاہر کر دیا اور حکم شرع بیان فرمایا۔ یہ مطلب نہیں کہ نئے سرے سے فراقت و جدائی ڈالی، یعنی پہلے دونوں جدا تھے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے جدائی ڈالے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قسم کھا لی تو ختم مسئلہ ہو گیا۔ دلیل کے اعتبار سے جمہور کا قول ہی یہاں پر بہتر معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالی عالم۔ تو یہاں پر بات واضح ہو گئی کہ اگر شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے تو پہلے کیا ہے، وہ 4 قسمیں کھائے گا کہ لقد زنت زوجتی ہذہ، کہ اشہد باللہ یا اشہد باللہ لقد زنت زوجتی ہذہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تحقیق کہ میری اسی بیوی نے زنا کا ارتکاب کیا۔ ویشیر الیہا، اور اس کی طرف اشارہ کرے گا، ان کانت حاضرۃ، اگر وہ سامنے موجود ہے، ویسمیھا ان کانت غائبۃ بما تتمیز بہ، اور اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تو اس کا ایسا نام لے کر یعنی قسم کھائے گا کہ جس سے واضح ہو کہ وہ اسی بیوی کی بات کر رہا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي الشَّهَادَةِ الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ وہ گواہی دے کر کہے گا کہ جو ہے اللہ کی قسم اگر وہ سچی ہے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ وہ بھی پھر اسی طریقے سے قسمیں کھائیں گی کہ اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، وخصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده۔ اچھا، یہاں پر عورت جو قسمیں کھائے گی انکار کرتے ہوئے کہ 4 مرتبہ کہ تحقیق کے، جس میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تحقیق کے جو بات کا اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اس میں وہ جھوٹا ہے، جو زنا کے معاملے میں جو الزام لگایا ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر اس پر اللہ کا وہ سچوں میں سے ہے اور تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ یہاں پر غضب کو کیوں لایا گیا، جیسے پہلے بات بتایا تھا میں، اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لے، یہ ہے کہ مغضوب کس کو کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو حق کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کو، یعنی ایسے شخص پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ یہود یہ حق کو جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی صداقت کو پہچانتے تھے، لیکن وہ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور انکار کرتے رہے۔ تو یہاں پر عورت اگر واقع جو ہے وہ معلوم ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، پھر بھی وہ انکار کر رہی ہے، تو اسی لیے اس پر اللہ کا غضب نازل ہونے کا جو ہے کے لیے اپنے آپ پر بد دعا کرنا کا حکم نازل کیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کچھ شروط ہیں لعان کے، کچھ شروط ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اللِّعَانِ أَن يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ، لعان کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں شوہر بیوی مکلف ہوں، یعنی بالغ ہوں، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں۔ وَأَن يَقْذَفَهَا بِزِنَا وَأَن تُكَذِّبَهُ فِي ذَلِكَ،
اور وہ شخص اس اپنی عورت کے بارے میں زنا کا الزام لگا رہا ہو اور وہ عورت اس کا انکار کر رہی ہو، جھوٹا ثابت کر رہی ہے، وَيَسْتَمِرُّ تَكْذِيبُهَا إِلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ، اور لعان مکمل ہونے تک، ایک دوسرے پر لعنت کرنے تک وہ اسی پر مصر ہے، وَأَنْ يَتِمَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ، اگر حاکم کا حکم ختم ہونے تک وہ یہی انکار کر رہی ہے تو پہلی شرط یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِ صِحَّتِهِ فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا، اگر اب لعان ہو چکا جیسے ہم نے ابھی بتلایا لعان کے طریقے میں پورے شرائط کے ساتھ، تو پھر اب چند چیزیں مترتب ہوتی ہیں اس کے اوپر، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پہلے ہے کہ سقوط حد القذف عن الزوج، شوہر پر جو ہے جو تہمت کا الزام، تہمت کی حد نہیں لگائی جائے گی بلکہ ساخط کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ثبوت الفرقۃ بینہما وتحریمها علیہ تحریما مؤبدا، دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ثابت ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہوگا کہ لعان ایک دوسرے پر لعنت کرنے کے بعد ينتفي عنه نسب ولدها إلى إن نفاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني، کہ اس ابھی جو زنا ہوا ہے اس سے جو اولاد ہو رہی ہے، جو اس کے پیٹ میں اولاد پل رہی ہے، تو اس لڑکے کا نسب ثابت نہیں ہوگا اس شخص کی طرف، وہ جو شوہر کی طرف کہے گا کہ جو ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سب چیزیں مترتب ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر اور ایک اہم بات یہ بھی ہے، وَيَحْتَاجُ الزَّوْجُ إِلَى اللِّعَانِ إِذَا رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي وَلَمْ يُمْكِنْهُ إقامة الحجة، یہ لعان کب ہوگا؟ جبکہ عورت کو اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے وہ دیکھ رہا ہے اور وہاں پر کسی کو مطلب لا کر دلیل کے طور پر جو ہے پیش کرنا اس کو ممکن نہیں ہے۔ اور کوئی زنا اپنی بیوی زنا کر رہی ہے تو کوئی باہر کوئی جانے والے شخص کو یا کسی اور آدمی رشتہ دار کو آ کر کس طریقے سے جو ہے برائی ارتکاب کرتے ہوئے دکھا سکتا ہے اپنی بیوی کو، تو اس طریقے سے وہ اس کو ممکن نہ ہو۔ وقامت عنده قرائن قویہ علی ممارستها الزنا، یا کہ جو ہے وہ دیکھا تو نہیں ہے لیکن اتنے مضبوط دلائل یعنی اس کے سامنے ہے کہ جو زنا کا ارتکاب کرتی ہے، اس سے بالکل پتہ چلتا ہے۔ کما لو رأى رجلا يعرف بالفجور يدخل علیہا، جیسے کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہوا اس کو دیکھے تو یہ سمجھتے کہ ہمیشہ وہ گناہ میں رہتا ہے، تو اس طریقے سے امکانات ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر بھی جو ہے شوہر کے لیے ممکن نہ ہو دلیل پیش کرنا، یا پھر جو ہے اس کے پاس اس نے دیکھا بھی ہو یا پھر نہیں دیکھا ہو لیکن اتنے مضبوط قرائن اس کے پاس موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس طرح اس نے کیا ہے۔ آئیے اس کے بعد حدیث دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کیا حکمت ہے وہ سب انشاءاللہ آگے بات آئے گی، کیوں لعان کو یہاں پر جو ہے ثابت کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایک حدیث ہے، صحابی کا نام یہاں پر کٹ چکا ہے، میں نے اس کو کٹ کیا تھا تو شاید صحابی کا نام ہی کٹ ہو گیا، بہرحال وعنہ رضی اللہ عنہ ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے زوجین سے فرمایا، المتلاعنین دونوں لعان کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے والے یا خود پر لعنت بھیجنے والے، دونوں سے بھی کہا اس وقت حسابکم علی اللہ۔ اب یہاں پر تو دونوں بھی چھوٹ رہے ہیں، شوہر کو بھی جو ہے
حد قذف نہیں ہو رہا ہے اور بیوی بھی جو ہے حد ثنا سے بچ رہی ہے، تاکہ اب دونوں کا حساب اللہ کے ذمے ہے، ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ احدکم اکاذب لا سبیل لک علیہا، ہاں اتنی بات تو صحیح ہے کہ جو ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، اب تیرا اس عورت پر کوئی حق نہیں ہے، لا سبیل لک علیہا، اب جھوٹا تو ہے لیکن جو ہے اب تو اس پر کچھ نہیں کر سکتا، مار توڑ کرنا اس طرح سے کوئی کچھ نہ کرے، لعان یہاں پر ہو چکا ہے تو ختم، لڑائی جھگڑا مار پیٹ کچھ نہیں ہے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالی، میرا مال ہے اس کے پاس موجود ہے، فقال ان كنت صدقت علیہا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، متفق علیہ۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال مجھے دلوا دیجئے، میرا مال ہے اس کے پاس، بہت سی چیزیں جو ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے رکھتا ہے، اور گھر کا سامان ہے، سونا ہے، اور بہت سی چیز اس کے نام پر کر دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنا مال کا مطالبہ کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا تو پھر یہ مال اس لذت صحبت کا معاوضہ ہے، یعنی اب تو اس کے ساتھ اب تک رہا اور اس سے فائدہ اٹھایا تو یہ اس کا بدلہ ہو گیا جو حلال کر کے تو نے اس سے حاصل کی ہے، اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تو مال تجھ سے اور وہ اور بھی دور ہو گیا، اب اگر جھوٹا ہے تو تجھے مال تو بالکل ہی نہیں ملے گا، اگر سچا ہے تو ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ زندگی گزارا تھا، جو اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اس کے بدلے میں ہے۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لا سبیل لک علیہا، یعنی اب تیرے لیے اس کے ساتھ ہونا حلال ہی نہیں بلکہ وہ تو تیرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس سے جمہور نے استدلال کیا کہ صرف لعان ہی فی نفسی ہی فرقت کا باعث ہے، تفریق کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے کہ پچھلے بات آئی تھی، یہاں پر اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں میں جدائی ڈالنے کی ضرورت نہیں، خود لعان کر دیے تو دونوں الگ ہی ہو گئے، لعان کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالی، میرا مال سے مراد وہ مال جو مہر میں دیا تھا، اچھا یہاں پر جو ہے مہر کا مال مراد ہے، یہاں پر اس نے مہر کا مال کو پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ مہر تو نے جو ہے جب بیوی کو اپنے لیے چن لیا تھا تو اس وقت جو دیا تھا اس کے ساتھ جو صحبت کی تھی اس کے بدلے میں ہو گیا، اس کے علاوہ جو اضافہ مال ہے تو شاید وہ مال کا مطالبہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس کی کیا حکمت ہے شریعت میں، کیوں لعان کو مطلب ثابت کیا گیا، کہہ رہے کہ لأن العار يلحقه بزناها، کیونکہ جو ہے عورت اگر زنا کر رہی ہے تو پھر شوہر کے لیے ایک عار ہے، یعنی وہ شوہر ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو یعنی اس طرح کے گناہ سے نہیں روک پا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک قسم کا جو ہے وہ ہے کہ اتنا اس آدمی کے لیے تکلیف کا باعث ہے، لأن العار يلحقه بزناها ويفسد فراشه، اور اس کا جو ہے بستر فاسد ہو جاتا ہے، وَلِأَلَّا يَلْحَقُهُ وَلَدُ غَيْرِهِ، تاکہ جو ہے دوسرا لڑکا اس کی طرف جو ہے منسوب نہ ہو، یعنی دوسرے کی اولاد ہے، اگر وہ لعان کا حکم نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ اس کی اولاد اس کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، وہ اولاد تو نسب میں اختلاط ہو جاتا ہے، وَهُوَ لَا يُمْكِنُهُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا فِي الْغَالِبِ، ایسی صورت میں وہ دلیل بھی پیش نہیں کر سکتا، وَهُوَ لَا تَقِرُّ بِجَرِيمَتِهَا، لا تقر بجریمتها، اور وہ عورت بھی ایسی صورت میں کیا ہے سب کے سامنے اپنے گناہ کو نہیں مانتی ہے، گناہ ثابت نہیں کرتی ہے۔ وقوله غیر مقبول علیہا، اور ایسی صورت میں اگر شوہر الزام لگا رہا ہے بیوی پر زنا کا تو اس کا قول بھی جو ہے غیر مقبول ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں۔ فلم يبق سوا تحالفهما، اب سوائے ایک دوسرے پر لعنت کرنے کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا، فلم يبق سوا تحالفهما بأغلظ الأيمان فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته،
یا حلا لمشکلتی، تو لعان کا قانون نافذ کرنے میں دونوں کی مشکلات کا حل ہے، وَإِزَالَةً لِلْحَرَجِ عَنْهُ، اور اس شخص سے حرج دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر لعان کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ آج بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، نیوز میں آتے رہتے ہیں کہ شوہر رہتے ہوئے بھی بیوی جو ہے شوہر کی غیر موجودگی میں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے جرم ہے، اگر شوہر اس طریقے سے اپنی بیوی کو دیکھ لے اور وہ خاموش ہو جائے تو یعنی خاموش بھی نہیں رہ سکتا ایک صحیح فطرت والا ایک آدمی ایسے چیزوں کو دیکھ کر۔ تو شریعت میں کیا ہے، مارم توڑی کے بجائے اب یہ حکم دیا گیا کہ اب رہنا ہے تو ساتھ خوشی سے رہو، یعنی ایسے گناہوں سے بچتے ہوئے۔ اگر ایک گناہ سے یعنی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، گناہ ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ اختلافات، لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں ہے، لعنت کر کے ایک دوسرے پر الگ ہو جاؤ۔ اچھا، ولما لم يكن له شاهد الا نفسه، اچھا، مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدريجا تدره بها الحد عنها، وإن نكل عن الأيمان وجب عليه حد القذف، اچھا، وإن نكلت هي بعد حلفه صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو ہے عورت انکار کر کے قسمیں کھا رہی ہیں، اتنے ہی قسمیں، تو اس سے حد کو ہٹا دیا جائے گا، اور اگر جو ہے شوہر وہاں پر قسمیں نہیں کھا رہا ہے تو پھر اس پر حد قذف واجب ہوتی ہے۔ اور اگر عورت وہ شوہر کی قسم کھانے کے بعد انکار کر رہی ہے اور قسم نہیں کھا رہی ہے، اپنے اوپر جو ہے غضب کی دعوت نہیں دے رہی ہے، تو یہ یقینی بات یہ ہے کہ یقینی دلیل ہے کہ عورت سے غلطی ہوئی، اسی لیے اس طرح نہیں کر رہی ہے۔ اچھا، تو اگر سمجھو کہ جو ہے شوہر نے الزام نہیں لگایا بلکہ کسی اور شخص نے دیکھ کر الزام لگایا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا، اوجب حد جلد القذف اذا لم يستطع اقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال 80 جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل الشهادة إلا إن تاب وأصلح۔ اگر کسی دوسرے نے یعنی عورت پر الزام لگایا، والذین یرمون المحصنات، پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، پھر چار گواہ بھی پیش نہیں کرتے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان پر 80 کوڑے لگائے جائیں، ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کی جائے، واولئک هم الفاسقون، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہیں، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس طرح ان کے کاموں سے، واصلحوا، اور اپنی آپ کی اصلاح کی، فإن اللہ غفور الرحیم، یقینا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے، وہ دوسرا شخص جو ہے الزام لگا رہا ہے۔ اگر خود اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے یہ شریعت نے بتلایا کہ جو ہے وہ 4 قسمیں خود کھائے، کیونکہ کسی اور کو یہاں پر جو پیش نہیں کر سکتا گواہ بنا کر، تو خود ہی جو ہے 4 قسمیں کھائے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سچا ہے اور اس عورت نے اس طرح کا جرم کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے۔ اگر 5 مرتبہ کہے کہ جو ہے اگر وہ جھوٹوں میں سے تو اللہ کی لعنت ہو قسم کھا کر، تو پھر جو ہے اس کے بعد پھر عورت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک حدیث دیکھتے ہیں، وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابصروها فإن جاءت به ابيض
سبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر نظر رکھو، اگر اس نے سفید رنگ کا سیدھے بالوں والا بچہ جنم دیا تو وہ اس کے شوہر کا ہے، اور اگر اس نے ایسا بچہ جنم دیا جس کی آنکھیں سرمگی ہیں اور بال گھنگریالے ہوں تو پھر وہ بچہ اس کا ہوگا جس کے متعلق شوہر نے اس پر تہمت لگائی۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ قرائن کے ذریعے سے بھی جو ہے پہچانا جا سکتا ہے کہ کس کی ایسی غلطی ہے، کون غلطی پر ہے، کون حق پر ہے، یہ بھی جو ہے پتہ چل سکتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ اوصاف بتلائے ہیں۔ تو جو بچہ جو لیان کے موقع پر عورت کے رحم میں پرورش پر رہا ہو، یعنی اس عورت نے بچہ جنم دیا اس کے بعد اس پر نظر رکھو کہ اگر وہ سفید رنگ کا ہے اور سیدھے بال والا ہے تو پھر ایسا آدمی جس کے بال ہوں اسی کا ہے، یا اکحل یعنی سرمگی چشم یعنی آنکھوں میں سرما جس طرح سے لگاتے ہیں تو جو جس طرح نظر آتا، اگر ایسا ہے، ایسا شخص جس کی آنکھیں سرما لگائے بغیر سرمگی نظر آئے، سرما لگائے جیسے نظر آئے، جعدن ایسا شخص جس کے بال گھنگریالے ہوں، تو فہو للذی رماہ بہ، پھر یہ بچہ اس مرد کا ہے شوہر نے عورت پر جس کی تہمت لگائی ہے اور متہم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ پھر وہ بچہ زانی کا ہوگا، شوہر کا نہیں ہوگا، کیونکہ زانی مرد سرمگی آنکھوں والا اور گھنگریالے بالوں والا پتلی پنڈلیوں والا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہے۔ اور روایت میں یہ بھی صراحت ہے کہ اس عورت نے ایسی مکروہ اوصاف والا بچہ ہی جنا تھا، یعنی عورت ہی یہاں پر جھوٹی تھی جو حدیث میں جس کا ذکر ہے، لیکن اس نے غلط قسم کھا لی تھی۔ اس سے یہ دلیل معلوم ہوئی کہ قیافہ قابل اعتبار اور لحاظ ہے، یعنی کچھ علامات کے ذریعے سے کوئی چیز پہچانتے ہیں تو یہ بھی جو ہے دلیل ہے، جبکہ کوئی معنی اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ کا باعث نہ ہو، کوئی جو ہے ایسی شریعت میں اس کی مخالف کوئی چیز نہ ہو تو پھر وہ قابل اعتبار ہوگا۔ اور لیان تو موانع سے زبردست معنی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر چیز نہ ہوتی تو جو کتاب اللہ میں گزری ہے تو اس کی خبر لے لیتا۔ تو ایک حدیث گزری تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کچھ ایسے علامات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یعنی بچہ ہونے کے بعد وہ شوہر کے جیسا ہے یا پھر جو زانی کے جیسا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوگا۔ تو بچہ صرف ماں کے حوالے کر دیا جائے گا جس نے اس بچے کی وجہ سے تہمت لگائی اور وہ تہمت کی حق کا مستحق ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے حدیث ایک مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان لعان کرا دی، تو پھر اس آدمی نے اپنی بیوی کے لڑکے کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان علیحدگی کرا دی اور لڑکا عورت کو دے دیا ہے۔ اچھا، شوہر کو حد قذف کب لگائیں گے؟ اگر شوہر تہمت کے بعد گواہ نہیں لاتا تو اس پر حد قذف واجب ہوگی، لیکن اگر لعان کرتا ہے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ جو ہے پہلے شوہر بھی الزام لگانے کے بعد گواہ لے آئے تو پھر اس پر جو ہے جو 80 کوڑوں کی جو سزا ہے یا گواہی قبول نہ کرنے کی سزا ہے وہ دی جائے گی، اور اگر وہ نہیں خود ہی اگر لعان کر لے تو پھر جو ہے وہ حد قذف ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس پر نہیں لگائی جائے گی۔ ہلال بن امیہ نے جب اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ
وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ، تو یہ شخص جس کا واقعہ چل رہا ہے ہلال بن امیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے دلیل گواہ لاؤ جو بات تم کہہ رہے ہو، جو تہمت لگا رہے ہو، ورنہ حد لگے گی۔ لیکن پھر جب آیت لعان نازل ہوئی اور اس نے لعان کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد ساقط کر دی۔ جمہور اسی کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو تہمت لگا تو اس پر صرف لعان ہی لازم ہے، گواہ لازم نہیں ہے، لیکن جمہور کا قول یہاں پر راجح ہے۔ جیسے کہ مسئلہ آیا تھا، بتایا تھا کہ جو ہے کیا لعان کے بعد از خود علیحدگی ہو جائے گی یا صرف حاکم کے جدائی کے ڈالنے کے بعد ہی علیحدگی ہوگی؟ تو احناف کا قول ہے اور جمہور کا قول ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اس وقت تک جدائی نہیں ہوگی جب تک کہ حاکم انہیں جدا نہ کر دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کرا دی تو فرق بینہما۔ لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ جب دونوں لعان سے فارغ ہوں گے تو از خود علیحدگی ہو جائے گی، خواہ حاکم تفریق نہ بھی کرائے، کیونکہ وہ عورت اب شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی، لہٰذا اگر وہ اکٹھے رہنا بھی چاہے تو نہیں رہ سکتے۔ شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب شوہر شہادت مکمل کر لے اسی وقت عورت مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ راجح مسئلہ امام مالک کا ہی جو ہے راجح معلوم ہوتا ہے، اور لعان جو ہے مسجد میں کرانا درست ہے، جیسے فتلعنا فی المسجد، ایک حدیث میں لفظ ملتا ہے دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ لعان کا حکم صرف شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے، کیونکہ غیر شادی شدہ کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں، کیونکہ اس کا شوہر ہی نہیں ہے۔ اچھا، بچوں کا رنگ مختلف ہونے کی وجہ سے بیوی پر تہمت لگانے کا کیا حکم ہے؟ بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ شوہر بیوی گورے رہتے ہیں، بچہ کالا رہتا ہے، یا پھر اس طرح سے کچھ ہوتا ہے، ایسی صورت میں ایسا خالی جو ہے بچوں کا رنگ الگ ہونے سے الزام لگاتے ہیں بیوی پر، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ عہد رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں اونٹوں کے؟ اس نے کہا کہ کچھ سرخ رنگ کے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان میں سیاہی مائل اونٹ، سفید اونٹ بھی ہے، یعنی سفید اونٹ ہے لیکن اس کے اندر اس کے اوپر کالے کالے کچھ دھبے وغیرہ اس طرح سے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ہمارے پاس اونٹ سرخ کلر کا، لال کلر کے ہیں، اور لیکن اس میں سے جو ہے سفید اونٹ میں جو ہے کالا بچہ، اس کے کالے اس کے اوپر کلر کہاں سے آ گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس نے کہا کہ کوئی رگ اسے کھینچ لائی ہو، یعنی اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر پڑا ہوگا، یعنی جو ہے اس کے خاندان میں کوئی اور اس طرح سے تھا ہوگا جو کالے رنگ کا، تو وہ جو ہے اس کے اوپر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اسے تمہارے بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی، یعنی تمہارے خاندان میں کوئی اس طرح ہوگا جس کی وجہ سے جو ہے اس کا اثر اس پر پڑا ہے، اس کا اثر اس پر پڑا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہت سے لوگ آج کل بھی اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں یا پھر جو ہے پریشان کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور ایک حدیث دیکھتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا ان يضع يده عند الخامسة على فيه وقال انها مجيبة، رواه ابو داود والنسائی ورجاله ثقات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو حکم دیا کہ وہ پانچویں قسم کے وقت قسم کھانے والے کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانچویں قسم ہلاکت و بربادی کی موجب ہے۔ ابو داؤد نسائی اس کے کہتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں، یعنی پانچویں شہادت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پر کہا کہ قسم کھانے والے کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، کہا کہ دیکھو ابھی بھی اسے سوچ لو، جو اب پانچویں مرتبہ جو قسم کھا رہے ہو تو یہاں پر جدائی ہو جائے گی اور عذاب الہی واجب ہو جائے گا اگر اس نے جھوٹ کہا، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے یا جھوٹا بیان کر رہا ہے تو پھر جو ہے یہ لعنت تجھی پر پڑے گی۔ تو اس طرح سے یعنی قسم کھانے والے پر یعنی حاکم وقت
ان کو جو ہے اللہ کا خوف دلائے گا، ان کو یاد دلائے گا کہ جو کہہ رہا ہے سوچ سمجھ کر کہے اور جو سوچ سمجھ کر کرے۔ اور ایک روایت ہے ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فی قصۃ المتلاعنین قال فلما فرغ من تلاعنہما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ سہل بن سعد سے روایت کرنے والے کے قصے میں مروی ہے، صحابی ہے سہل بن سعد، انہوں نے بھی جو ہے قصہ ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ جب دونوں لیان سے فارغ ہو گئے، جو شوہر بیوی، تو مرد بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اب اسے اپنے پاس رکھ لوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا، یعنی میں اب رکھ نہیں سکتا اس کو۔ پھر اس نے اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم ارشاد فرما دے 3 طلاقیں دے دی، متفق علیہ۔ تو اس مرد نے اپنی لیان شدہ بیوی کو 3 طلاقیں اس لیے دی کہ اسے علم نہیں تھا کہ لیان بذات خود ہمیشہ کی جدائی کا موجب ہے، بس اس نے بیوی کو بذریعہ طلاق حرام کرنا چاہا، لہذا طلاق لغو ہوئی یہاں پر، کیونکہ طلاق اپنے مقام پر واقع نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جدائی صرف لیان سے ہو جاتی ہے تو بظاہر یہ بات ظاہر ہے کہ، اور اگر کہیں کہ تفریق حاکم و عدالت کے ذریعے واقع ہوتی ہے تو پھر یہ معلوم شدہ ہے کہ لیان کے بعد نکاح کے باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں، اور نہ اس کے ہمیشہ رہنے کی کوئی سبیل، بلکہ لیان نکاح کے تعلق کو منقطع کر دیتا ہے اور عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس لیے 3 طلاقیں یہاں پر دی گئی ہیں۔ مقصد لیان کو موقت کرنے کے لیے ہے۔ اس قسم کے نکاح میں طلاق کا نافذ ہونا لازم نہیں کرتا، اس کا نفوذ اس نکاح میں بھی ہو جس کا قائم رکھنا ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی طلاق کب دے؟ جب جو ہے لیان نہیں ہے تو اس وقت طلاق دے، لہٰذا اس شخص کا استدلال باطل ہوا جس نے اس حدیث سے طلاق ثلاثہ کے جواز پر اور اس کے ایک بارگی وقوع پر استدلال کیا۔ اب کچھ لوگ کیا ہے ایسی حدیث سے بھی جو بھی گزری ہے 3 طلاق ایک ہی مجلس کے 3 طلاق واقعی ہوئے تو ایسے اس سے دلیل لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایسا استدلال باطل ہے جس نے اس حدیث سے طلاق ثلاثہ کے جواز پر ان کی ایک بارگی وقوع پر استدلال کیا ہے۔ طلاق 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 اور ایک مجلس میں 3 طلاقیں جو دیتے ہیں تو اس حدیث سے بھی وہ لوگ ثابت کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا درست نہیں ہے، اس حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور جب طلاق غیرت و حمیت کی بنا پر دی گئی ہے اور ایسے مقام پر اس کا اظہار مطلوب بھی ہے اور قابل ستائش اور تعریف بھی، اس لیے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرد یہ خبر دے کر طلاق کہا کہ لغو ہے، اس پر ارشاد سے مدد لی کہ لا سبیل لک علیہا، یعنی اب تجھے اس عورت پر کوئی اختیار نہیں ہے، تیری طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ وہ لغو ہو جائے گی۔ آپ اس پر ناراض اور غضبناک نہیں ہوئے جس طرح اس شخص پر ہوئے تھے کہ جس کا قصہ محمود بن لبید نے بیان کیا کہ طلاق طلاق ایک ہی مرتبہ 3 طلاق جو دے دی تھے اس حدیث میں، تو یہاں پر جو ہے اس کی بات جو 3 لیان میں 3 طلاق جو دیا تھا اپنے پاس نہیں رکھنے کے لیے، تو یہاں پر ناراض بھی نہیں ہوئے کیونکہ لیان خود طلاق ہے اور جو اس نے طلاق دیا تھا طلاق لغو ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پر کچھ اور بھی جو ہے 2-3 احادیث موجود ہیں، انشاءاللہ بقیہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ لے لیں گے۔ یہاں پر الحمدللہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس میں ایک آپ کو اعلان یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ کل مدرسہ ہے میرا، مدرسہ صراط مستقیم، تو اس کا انشاءاللہ وہاں پر جو ہے اس سال بھی کیلنڈر ہم لوگ چھپائے ہیں مدرسے کی طرف سے، اور کل انشاءاللہ اس کا رسمی اجرا ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر ہمارا دورہ شریعہ کا بھی ایک ایڈ ہے، جیسے گزشتہ سال بھی ہم نے اس میں ایڈ دیا تھا، جو ہمارا کورس چل رہا ہے آن لائن جو کورس ہے، تو اس میں ٹائمنگ ہے اور سب کچھ اس کے اندر اوقات دن وغیرہ کی تفصیلات کون علماء کرام پڑھا رہے ہیں، تو کیلنڈر میں الحمدللہ اس سال بھی شائع کیا گیا اسی کو، تو لہٰذا انشاءاللہ منور بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ تک انشاءاللہ تمام تک وہ کیلنڈر پہنچائے، انشاءاللہ میں آپ تک انشاءاللہ کیلنڈر پہنچاؤں گا،
امید کہ جو ہے آپ استفادہ کریں گے۔ الحمدللہ اس کیلنڈر میں ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ صبح شام کے اذکار ہے اس کے اندر، اور نمازوں کے بعد کے اذکار ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے آپ استفادہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالی عالم، جزاکم اللہ خیرہ۔ منور بھائی سے گزارش ہے کہ کل ظہر کی نماز بابا نگر میں پڑھے انشاءاللہ، وہاں پر جو ہے انشاءاللہ آپ کو تک پہنچا دیے جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اب انشاءاللہ کلاس کا اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ منور بھائی دعا پڑھائیں گے یا پڑھا دوں میں؟ خیر ٹھیک ہے، ہم ہی پڑھا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔